पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, पूछेगा मौला। اب میں آپ حضرات کی ملاقات ایسے خطیب سے کراتا چلوں جو عرصے دراز سے خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اگر ایک طرف مدارس کے اندر درس و تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہیں تو دوسری طرف قدم قدم پر ان کے علم کے فیض بکھرے ہوئے ہیں، اور جن سے میری مراد حضرت مولانا مفتی محمد امین الدین صاحب شیخ الحدیث جامعہ عربیہ امداد الاسلام شہر میرٹھ سے تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت والا کا استقبال ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، صورتحال زمانے کو بتانی ہوگی، تو جو نکل آئے ظلم و زیادتی کے خلاف تیرے ایمان کی یہ زندہ نشانی ہوگی۔ حضرت والا کرسی خطاب پر۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال محمد نبينا صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. وقال في رواية أخرى: الدعاء هو العبادة، أو كما قال محمد نبينا صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور مکتب کے پیارے بچوں اور بچیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ حضرات کافی دیر سے علماء اعظام کے بیانات اور نصیحتیں سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پروگرام کا یہ آخری وقت ہے، بس اب ان قریب آپ حضرات کے سامنے بچوں کی جو کارکردگی پیش کی گئی آپ سب حضرات نے دیکھی، طبیعت میں بڑا انبساط ہوا اور بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس گاؤں کی کارکردگی سن کر۔ مجھے پتہ چلا کہ یہاں 3 مساجد ہیں اور بحمد اللہ تینوں مسجدوں میں مکاتب کا نظام قائم ہے، اور اس کے علاوہ ایک مستقل مدرسہ اور مکتب ہے۔
تو گویا 4 مکتبوں میں آپ حضرات نے، اہل محلہ اور گاؤں کے حضرات نے اپنے بچے اور بچیوں کو دین اور اپنا مذہب سکھانے کی جو کوشش اور کاوش کی ہے، یقیناً یہ بڑی قابل مبارکباد ہے۔ خاص طور سے جامع مسجد کے امام صاحب حضرت مولانا مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ جہاں مبارکباد کے مستحق ہیں، وہیں تمام مسجد کے نمازی اور اہل محلہ اور معاونین، پڑھنے اور پڑھانے والے، یقیناً سبھی حضرات مستحق ہیں مبارکباد کے۔ میں سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں اسی طرح دین کا ماحول پیدا فرمائے اور ہمارے ان بچے بچیوں کا مستقبل مزید روشن اور تابناک بنائے۔ آمین تو کہو بھی زور سے۔ ہمارے بچے یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اور امانت میں شریعت کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اولاد ہمیں جو ایک نعمت اور امانت کی شکل میں عطا کی ہے، اس کے کچھ حقوق ہمارے اوپر رکھے ہیں۔ بحمداللہ آپ حضرات جہاں اپنے بچے اور بچیوں کو دنیاوی تعلیم سے روشناس اور آشنا کرا رہے ہیں، وہیں آپ حضرات سب سے پہلے اپنے بچے اور بچیوں کو مسلمان بھی بنا رہے ہیں۔ صرف واحد مذہب اسلام کی وہ دینی تعلیم ہے کہ جس کے اندر ماں باپ کا درجہ، چھوٹے بڑے کا احترام اور رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا باب اور سبق موجود ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب، کسی کتاب کے اندر یہ درس اور سبق نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اولاد کو اور اولاد کے ساتھ ماں باپ کو کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ مزید خوشی تب ہوئی کہ آپ کے امام صاحب اکیلے 250 بچوں کو تقریباً روزانہ 2 وقتوں میں پڑھا رہے ہیں۔ یقیناً یہ ان کی مستعدی اور ہمت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ حضرات مساجد کی تعلیم میں کتابوں کے اندر بارہا سنتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی یہ حدیث نقل کی، یہ بیان فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 7 سال کی عمر کے تھے، ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا تھا، اور اپنے اس معصوم سے اور چھوٹے بچے کو حضور کی خدمت میں پیش کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ حضور آج سے یہ آپ کا خادم رہے گا اور آپ کے پاس علم دین حاصل کرے گا۔ 7 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، عام طور پر اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی، لیکن قربان جائیے ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ انہوں نے دینی تعلیم حاصل کرانے کے لیے اپنے اس کم عمر اور چھوٹے بچے کو آقائے مدنی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور علم دین حاصل کیا ہے، احادیث کا علم سیکھا ہے۔ تبھی تو آپ حضرات کتابوں میں پڑھتے اور سنتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، کبھی یہ ارشاد فرمایا، اگر وہ آقا کی خدمت
خدمت سے وابستہ نہ ہوتے تو علم دین کیسے حاصل کرتے، احادیث کا علم کیسے آتا، قرآن کی تفسیر سے کیسے واقف ہوتے؟ اسی کی مثال آج آپ کے اس گاؤں میں محلے کے اندر مسجد کے اس مکتب کے طلبہ اور طالبات کی شکل میں دیکھنے کو ملی کہ آپ نے اپنے بچوں کو حضرت مولانا مسعود صاحب کے حوالے کر دیا کہ صبح و شام ہمارے بچے آپ کے پاس آ کر زانوئے تلمس طے کریں گے اور علم دین سیکھیں گے، قرآن سیکھیں گے، حدیث پڑھیں گے، اردو سیکھیں گے اور مذہب کی تعلیم حاصل کریں گے۔ صبح کے وقت میں آپ اپنے بچوں کو بھیج کر یقیناً علم دین سے انسیت اور محبت کو جتلا اور بتلا رہے ہیں، ورنہ عام طور پر دیکھا ہی جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول میں پہنچانے کے لیے صبح سویرے ہماری مائیں بہنیں غسل دے کر، نہلا کر، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنا کر، ان کے بھائی، ان کے باپ ان کو اپنی اپنی سواریوں سے ان اسکول اور کالج تک پہنچا کر کے آتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ یہاں اسکول جانے سے پہلے یہ بچے اور بچیاں مسجد کے مکتب میں آ کر کے پہلے قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنے اسکولوں میں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یقیناً بڑی اچھی چیز ہے، بڑی قابل مبارکباد عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ یہ دینی تعلیم یہ کوئی نیا سبق نہیں ہے۔ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، آپ حضرات نے بارہا سنا اور پڑھا ہوگا کہ آپ نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں ملت ابراہیمی کے مطابق عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ وہاں جب سب سے پہلی مرتبہ اللہ کا مقرب فرشتہ جبریل امین علیہ السلام آقا کی خدمت میں آیا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے آ کر مجھے سینے سے لگایا اور اس زور سے دبایا کہ میری جان نکلنے کے قریب ہو گئی، اور اس فرشتے نے آ کر کہا اقرأ کہ پڑھیے۔ چونکہ حضور امی تھے، حضور ان پڑھ تھے، اس لیے آپ نے کہا ما انا بقاری کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبریل امین نے 3 مرتبہ یہی عمل کیا، آقائے مدنی نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا ما انا بقاری کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ چوتھی مرتبہ میں جبریل امین نے اللہ تبارک و تعالی کا کلام اور قرآن کی آیتیں حضور پر پیش کی۔ سب حضرات جانتے ہیں اور واقف ہیں، قرآن کریم کا اول حصہ، اول آیات جو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سب سے پہلی اور ابتدائی آیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور سب سے پہلی آیت میں اس امت مسلمہ کو اور قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو جو درس دیا گیا ہے وہ اقرأ پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے کہ جس نے انسان کو بنایا اور انسان کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلا حکم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، جبریل امین کے واسطے سے، قرآن مقدس کے ذریعے جو اس امت کو دیا گیا ہے وہ تعلیم کا، قرات کا اور پڑھنے کا درس دیا گیا ہے۔ تو یہ درس ان جلسے جلوس کے ذریعے اور ہر جمعے کو مسجد کے ممبر و محراب کے ذریعے یہ علماء اور ائمہ دہراتے ہیں اور اس کی یاد دہانی کراتے ہیں۔ اقرأ پڑھیے، پڑھیے۔ آج تعلیم کا دور ہے، آج کمپٹیشن کا دور ہے، اپنے بچوں کو تعلیم دلائیے، کوئی نہیں منع کرتا اور نہ روکتا۔ آپ شوق سے مذہبی تعلیم کے علاوہ دنیاوی تعلیم
سے روشناس کرائیے. وقت کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو جہاں ڈاکٹر اور انجینئر بنایا جائے, کلکٹر بنایا جائے اور ماسٹر بنایا جائے, وہیں سب سے پہلے اس کو مسلمان اور ایمان والا بھی بنایا جائے. بحمداللہ آپ کا یہ نظام بدرجہ اتم اس کام کو انجام دے رہا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے بچے اور بچیاں قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں, اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم جو وقتی تعلیم ہے, ایک فن ہے, ایک ہنر ہے جو دنیا ختم ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے مرنے تک ختم ہو جائے گا. لیکن یہ مذہب کی تعلیم, یہ قرآن کی تعلیم, یہ حدیث کی تعلیم, یہ تفسیر کی تعلیم وہ تعلیم ہے جو کل مرنے کے بعد قیامت میں بھی اس پڑھنے والے کے کام آئے گا. اور صرف انہی بچوں کے نہیں بلکہ جن کے والدین نے ان کے پڑھنے اور پڑھانے کی کوشش کی, یا جن حضرات نے بھی ان کی تعلیم میں ذرہ برابر تعاون کیا, ان کے لیے کل قیامت میں یہ عمل, یہ تعلیم, یہ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا ان کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنے گا. یقیناً آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں. میں ایک روایت آپ حضرات کو سناؤں. تفسیر کی ایک کتاب ہے, علماء بیٹھے ہیں, تفسیر بیضاوی. تفسیر بیضاوی میں قاضی بیضاوی رحمت اللہ علیہ اس کے مصنف اور لیکھک ہیں. انہوں نے آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے اور ان کی سند سے آقا کا ایک فرمان اور ایک حدیث نقل کی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بستی کے اندر, جس محلے کے اندر بدعمالیاں عام ہو جائیں, گناہوں کا دور دورہ ہو جائے, اور بدعمالیوں اور گناہوں کے دور دورے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی اور غضب نازل ہونے کے لیے اللہ کا حکم ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بستی پر اپنا عذاب نازل کرنا چاہے, اس بستی میں بسنے والے, اس بستی میں رہنے والے لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے, اور اس بستی کا کوئی بچہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر دے, جس کو ہم اور آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب پڑھنے کی ابتدا کرتے ہیں, پہلا پارہ عام کا جب پڑھتے ہیں تو اس کی پہلی سورت سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھائی جاتی ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بستی پر, کسی قوم پر اللہ تعالی عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیں, اور اس بستی کا کوئی ایک بچہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لے, تو اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے سورہ فاتحہ پڑھنے کی برکت سے اس بستی سے, اس محلے سے, اس گاؤں اور قریے سے 40 سال تک کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. قربان جائیے, آقائے مدنی نے اتنی بڑی خوشخبری اور بشارت سنائی. ہم ان مدرسے میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو معمولی سمجھ رہے ہیں. ان مکتب میں پڑھنے والے بچوں کی عام طور پر دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ جو دینداری سے غافل ہوتے ہیں, میں سب کو نہیں کہہ رہا, جو دینداری سے دور ہوتے ہیں, وہ عام طور پر ان مکاتب میں پڑھنے پڑھانے والوں کو معمولی درجے کا آدمی سمجھتے ہیں. میں نے ایک حدیث آپ کو اتنی پیاری سنائی. اب آپ جانیے کہ ان پڑھنے والے بچوں کا ہمارے محلے پر, ہماری بستی پر کتنا بڑا احسان ہے کہ جہاں صبح و شام ہمارے بچے رات اور دن قرآن کریم کی تعلیمات کو حاصل کر کے ان اپنی معصوم اور چھوٹی چھوٹی زبانوں سے قرآن حکیم کی جہاں تلاوت کرتے ہو, وہاں اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. وہاں تو اللہ کی رحمتیں رات دن نچھاور ہوتی ہیں جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں.
ان کا ایک بستی سے گزر ہوا تو ایک قبرستان کے قریب سے گزرے تو بذریعہ کشف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ اس قبرستان میں فلاں قبر کے اندر جو آدمی سویا ہوا ہے وہ عذاب کے اندر گرفتار ہے، اس کو اللہ کی طرف سے عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی کیفیت سے، اگر وہ غیر نبی ہے تو اس کو کشف یا الہام کے ذریعے، اگر وہ نبی ہے تو وحی کے ذریعے ان باتوں کی اطلاع دے دیا کرتا ہے جو عام آدمی کو نہیں دی جاتی۔ اگر ولی کے ہاتھ پر ایسی بات کا انکشاف ہو رہا ہے جو ایک عام آدمی سے نہیں ہو سکتا تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے، اور نبی کے ہاتھ پر جو ایسی عجوبہ اور اجنبی چیز ظاہر ہو جس کو عام آدمی انجام نہیں دے سکتا تو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے اس عمل کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ کشف یہ بتا دیا کہ اس قبر میں سوئے ہوئے آدمی کو عذاب ہو رہا ہے اور اس کو تکلیف دی جا رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کچھ دیر کے بعد ادھر سے گزرے تو اب کشف کے ذریعے ان پر یہ بات ظاہر کی گئی کہ اب اس قبر میں لیٹنے والے اور سوئے ہوئے آدمی سے عذاب کو اٹھا لیا گیا اور اللہ کی رحمتوں کی بارش اس کے اوپر نچھاور ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ ابھی میں یہاں سے گزرا تھا تو صاحب قبر کو عذاب ہو رہا تھا، اور میں ابھی واپس آیا تو معاملہ دیگر ہے، دوسرا ہے۔ اب اللہ کی رحمتوں سے اس کی قبر منور ہو رہی ہے اور اللہ کی رحمتوں سے اس کی قبر سایہ فگن ہے، روشن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے گویا ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ بار الہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جب اس قبر والے کا انتقال ہوا تھا، اس کی بیوی کسی امید سے تھی اور اس کے انتقال کے بعد اس کے گھر پر ایک بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکے اور پڑھ سکے۔ آج پہلا دن ہے کہ اس صاحب قبر کی بیوی نے اس کے بچے کو کسی مکتب اور مسجد میں کسی عالم یا حافظ کے سامنے جا کر دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بٹھایا ہے، اور مسجد یا مکتب کے عالم صاحب نے اس معصوم بچے کی بسم اللہ کرائی ہے اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے۔ تو بھلا عیسیٰ مجھے یہ بتلا کہ جس کی معصوم اولاد اپنی تتلائی ہوئی معصوم زبان سے مجھے رحمان الرحیم کہہ رہی ہے، میں اس کو کیسے عذاب دے سکتا؟ سبحان اللہ۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر کہ ہمیں دنیا ہی کے اندر ہر نیک عمل کرنے پر مژدہ اور خوشخبری سنا دی گئی۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، کرنے والے کے لیے مشکل سے مشکل کام بھی مشکل نہیں ہوا کرتا۔ لیکن کوئی آدمی کسی عمل کو اپنے اوپر بار اور بوجھ محسوس کر لے تو ہلکا اور آسان کام بھی اس کے لیے مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ آپ حضرات نے، گاؤں والوں نے جو یہ مکتب کا نظام مسجدوں کے اندر چلا رکھا ہے، میں پھر اخیر میں تمام گاؤں والوں کو، خاص طور سے اہل محلہ حضرت امام صاحب مولانا مسعود صاحب کو مبارکباد دوں گا کہ ماشاءاللہ آپ حضرات نے جو بچے اور بچیوں کی تربیت کے لیے یہ مکتب کا نظام قائم کیا، اور مزید یہ کہ جس طرح باقاعدہ اسکولوں کے لیے ہمارے بچے اور بچیاں ڈریس اور ایک خاص طرح کا یونیفارم یوز کر کے اور استعمال کر کے اور پہن کر جاتے ہیں، وہی یونیفارم آپ نے اس مکتب میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے لیے منتخب کیا۔ اس سے اور مزید خوشی ہوئی، اس سے ہمارے مذہب اسلام کی مزید اہمیت اور تقویت اور
فوقیت ہمارے ان معصوم بچوں کے دلوں میں جاگوزی ہو رہی ہے کہ مذہب اسلام بھی وہ تعلیم دیتا ہے کہ جس کو پڑھنے کے لیے قرآن مقدس کا ادب بتلایا گیا. قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں. بے وضو آدمی، ناپاک آدمی اللہ کے پاک کلام کو، اس قرآن کو چھو نہیں سکتا. جب یہ بچے ایک خاص لباس اور ڈریس میں مدرسے کے اندر آتے ہیں، یقیناً یہ گھر سے باوضو ہو کر اور نہا کر بھی ضرور جاتے ہوں گے. جب قرآن کریم کو سورہ فاتحہ یا دوسری آیات اور سورتوں کو پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے اس گاؤں پر، آپ کے اس محلے پر اللہ کی رحمتیں نچھاور ہوں گی. اللہ تعالیٰ آنے والی بلاؤں کو ٹال دے گا اور ختم کر دے گا. اس میں مزید آپ حضرات حضرت امام صاحب کا ساتھ دیں. جو بھی ضرورت یہ آپ کے سامنے رکھیں اس میں آپ ان کا تعاون کرنے کے لیے تیار رہیں. آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. یقیناً آپ کے بڑے محسن ہیں، انہوں نے آپ پر اور پوری بستی پر یہ احسان کیا ہے کہ ہمارے بچوں کو وہ ماحول دیا ہے، وہ تربیت دی ہے. جو کام ماں باپ کا ہوا کرتا ہے وہ سارا کام بحمد اللہ حضرت امام صاحب انجام دے رہے ہیں. آخر میں ایک دوسری بات، امام صاحب کا اس مکتب کو آگے بڑھانے اور چلانے میں ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی آپ سب حضرات کو قبول فرمائے اور دین و دنیا کی ترقی سے مالا مال فرمائے. اللہ ہمارے گھروں میں سکون کا ماحول پیدا فرمائے. بے دینی سے ہمارے گھروں کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے محلے کی اللہ حفاظت فرمائے. بھئی وقت بھی کافی ہو گیا، ورنہ کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے. اصل ہے عمل. پوری رات میں آپ کو سناتا رہوں گا، آپ سنتے رہیں گے، لیکن اصل چیز ہے سنانے کا مقصد عمل ہے. اگر عمل کی نیت سے ایک بات بھی آپ نے پکڑ لی اور دل میں یہ تحیہ کر لیا کہ ہم نے فلاں عالم صاحب سے فلاں بات سنی، آج سے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، تو آپ کا جلسہ بحمداللہ کامیاب ہو گیا اور آپ کا یہاں آنا کامیاب ہو گیا. تو یہ نیت کریں اور یہاں سے عزم لے کر کے جائیں کہ جو باتیں علماء دین نے ہمیں بتلائی ہیں انشاءاللہ ہم ان باتوں پر خود بھی عمل کریں گے، دوسرے اپنے دوست و احباب تک بھی پہنچائیں گے، اور جہاں تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے اپنی ماں اور بہنوں تک بھی پہنچائیں گے. ماں و بہنوں سے آخر میں ایک گزارش کہ عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کے معنی پردے کے آتے ہیں. عورت کے معنی پردے کے آتے ہیں. عورت چھپانے کی چیز ہے. فتاوی کی ایک کتاب ہے، فارسی کی ایک بڑی کتاب میں اس قول کو نقل کیا ہے، در فتاوی قاضی خاں گفتہ اند آواز زن ہم عورت است. فتاوی قاضی خاں میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے. تو عورت چھپانے کی چیز ہے، عورت کو چھپنا چاہیے اور چھپانا چاہیے. ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کا نام ہمارے مردوں نے بھی اور ہماری ماں بہنوں نے بھی خوب سنا ہوگا. ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں تھی. گھر میں عورت جس طرح چاہے رہ سکتی ہے، جہاں کسی غیر محرم کے آنے کا اندیشہ اور ڈر نہ ہو. ہارون رشید بادشاہ کی بیوی زبیدہ اپنے گھر میں تھی. اچانک کسی کام سے غلام گھر میں آ گیا. اتفاق سے سر کا کچھ حصہ بالوں کا کھلا ہوا تھا. یہ جلدی سے دوڑی اور اپنے سر کو دوپٹے سے کسی کپڑے سے چھپایا اور محفوظ کیا. غلام چلا گیا. انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ اے زبیدہ، آج تیرے بالوں پر ایک غیر محرم کی نگاہ پڑ گئی. بڑی پریشان ہوئی، بڑی شرمندہ ہوئی اور دل میں تصور کیا کہ کتنے بالوں پر اس غلام کی نظر پڑی ہوگی.
تو اپنے ذہن سے سوچ کر جتنے بالوں پر اس غیر محرم غلام کی نگاہ پڑی وہ ہاتھ میں لیے اور قینچی سے یہ کہہ کر کاٹ دیا کہ وہ بال اے زبیدہ تیرے سر پر رکھنے کے قابل نہیں جن پر غیر محرم کی نگاہ پڑ گئی۔ ہماری ماں و بہنیں خاص طور سے اس واقعے کو سنیں اور غور کریں کہ ایک بادشاہ کی بیوی اللہ والی اس نے ان بالوں کو جن پر غیر محرم کی نگاہ پڑی اپنے سر پر رکھنا گوارا نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ پردے کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے۔ وہی عورت زبیدہ کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے خام میں آئیں تو انہوں نے معلوم کیا کہ زبیدہ کیا بنا، اللہ کے یہاں کیسا معاملہ ہوا، قبر میں جب فرشتے آئے تو تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا گیا۔ تو زبیدہ نے ایک بات کہی کہ میں ایک دن چولہے میں لکڑیاں جلا رہی تھی کسی کام کرنے کے لیے۔ اب بھی دیہاتوں میں کچھ جگہ چولہے کے اندر روٹیاں بنائی جاتی ہیں، کھانا بنایا جاتا ہے، اس زمانے میں تو یہ رواج تھا۔ تو میں چولہے میں لکڑیاں جلا رہی تھی، لکڑیاں جلاتے ہوئے میرا دوپٹہ سر کے کچھ حصے سے سرک گیا اور پیچھے ہو گیا۔ اچانک میرے کانوں میں مؤذن کی صدا آئی کہ مؤذن مسجد کے مینارے سے یہ صدا لگا رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو درست کیا اور دوپٹے سے اپنے سر کو چھپایا جو حصہ کھلا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے اللہ کا مجھے یہ پیغام سنایا کہ زبیدہ سے کہہ دو کہ دنیا میں اس نے میرے نام کی تعظیم کی تھی کہ اپنے سارے کام کو چھوڑ کر مجھے بڑا سمجھ کر اپنے سر کو چھپا لیا تھا اور محفوظ کر لیا تھا۔ دنیا میں اس نے میرے نام کی لاج رکھی، آج میں اس کی لاج کر کے اس کی مغفرت کا فیصلہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہے، بے شک۔ جب وہ بخشنے پر آئے رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ ہمارے نیک اعمال ہم سوچیں ہم 5 وقتہ نمازی ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار بن جائیں گے۔ نہیں نہیں، بخشش اگر ہوگی اللہ کے فضل سے ہوگی، اللہ کے رحم اور کرم سے ہوگی، اور کسی ادنا سے عمل پر ہو جائے گی جو اللہ کو پسند آ گیا ہوگا۔ اس لیے ہم کوئی بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، انشاءاللہ وہ تھوڑا سا کیا ہوا عمل بھی جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے گا ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آخر میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی اور سنی گئیں ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھئی حضرت امام صاحب نے بتلایا کہ 2 نوجوان لڑکوں کا بجلی کے کرنٹ کی وجہ سے انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور 2-3 کی حالت کچھ زیادہ خراب ہے، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ حضرت امام صاحب کے بہنوئی اور نانا جان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ 3 بار سبھی حضرات قل هو اللہ احد والی سورت پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد بسم اللہ بعد میں لے لیے۔ چونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ حضرات معمول بنائیں اپنی نمازوں میں، ہر نماز کے بعد روزانہ آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اعزاء اقرباء گھر والے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو ایصال ثواب کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ درود شریف پڑھنے سے
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا حنان يا منان. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نامرضیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام سامعین کے یہاں آنے کو قبول فرما. اے اللہ سب کے سننے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے بوڑھوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کو قبول فرما. اے الہ العالمین جو باتیں اس اجلاس میں کہی اور سنی گئی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین اپنے حبیب کا اسوہ اور نمونہ ہماری زندگیوں میں پیدا فرما. اے اللہ اپنے حبیب کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون کا ماحول پیدا فرما. اے اللہ بے سکونی سے ہماری اور ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جوان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین اس اجلاس کو اپنی بارگاہ میں خوب مقبولیت عطا فرما. اے اللہ اس مکتب اور مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقیات سے ہمکنار فرما. اے اللہ دنیاوی اور اخروی کامیابیوں سے مالا مال فرما. اے اللہ پڑھانے والوں کو قبول فرما. اے اللہ پڑھنے والوں کو قبول فرما. اے اللہ معاونین کو قبول فرما. اے اللہ اہل محلہ کو قبول فرما. اے اللہ اہل بستی کو قبول فرما. اے اللہ ہماری ماں و بہنوں کی عفت و عصمت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرما. اے اللہ حرام سے ہم سب کی اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اے اللہ خاص طور سے وہ جوان حضرات جو بجلی کی کرنٹ کا شکار ہو گئے اے الہ العالمین ان کو صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ان کو شفائے کلیہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے اعزاء اقرباء میں جو بیمار ہیں اے اللہ تو ان کو شفائے کلیہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ان کو صحت اور عافیت عطا فرما. اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہمارے گھر والے اعزاء اقارب دوست و احباب اے الہ العالمین ان سب کی مغفرت کے فیصلے فرما. اے الہ العالمین خاص طور سے حضرت امام صاحب کے بہنوئی اور نانا جان کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ سکون و چین نصیب فرما. جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ان دونوں جوانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ سکون و چین نصیب فرما. اے اللہ ان کے سبھی پسماندگان کو گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ ناگہانی آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ناگہانی آفات و بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ
اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، اے اللہ شریوں کی شرارت سے حفاظت فرما، اے اللہ بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو ناحق مقدمات میں ماخوذ ہیں محض اپنے فضل و کرم سے ان کو بری فرما، اے الہ العالمین جو جیل کی سلاخوں میں ناحق پڑے ہوئے ہیں ان کی رہائی کے فیصلے فرما، اے اللہ جو قرضدار ہیں ان کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما، اے اللہ جن کے جوان بچے بچیاں غیر شادی شدہ ہیں ان کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما، غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جن چیزوں کو تیرے حبیب نے مانگا ان میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما، اے اللہ جن چیزوں سے تیرے حبیب نے پناہ چاہی ان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ اپنے حبیب کی سفارش نصیب فرما، اے اللہ اپنے حبیب کے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرما، اے الہ العالمین یہ قبولیت دعا کی گھڑی ہے، اے اللہ تو ہر ایک کے دل کے حال سے خوب واقف ہے، اے اللہ تو ہر ایک کی حاجت اور ضرورت کا جاننے والا ہے، اے اللہ تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، محض اپنے فضل و کرم سے اس اجلاس اور علماء کی آمد کی برکت سے ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ ہم سب کی جائز حاجات کا غیب سے تکفل فرما، اے اللہ ہماری بگڑیاں بنانے کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم سب کی جھولیاں بھرنے کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، اے الہ العالمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اور ہمارے حق میں بہتر ہے، اے الہ العالمین تو اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں اپنی شایان شان ہم سب کو عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔